غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں قبیلہ عازل کے لوگ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہماری قوم میں اسلام پھیل رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ اکرام بھیج دیں جو وہاں جا کر تعلیم قرآن اور تبلیغ اسلام کا کام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 10 صحابہ اکرام روانہ فرما دیے۔ ان لوگوں نے راستہ میں مقام رجی پر صحابہ سے غداری کی اور تقریباً 200 آدمی مزید جمع کر کے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ صحابہ اکرام نے اپنی طاقت کے مطابق اپنا پورا دفاع کیا اور لڑائی کی۔ انتہائی مظلومانہ حالت میں صحابہ اکرام شہادت سے سرفراز ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم اخبر عنا بنبیک، اللہم اخبر عنا بنبیک، اے اللہ اپنے نبی کو ہمارے حالات سے مطلع فرما دے۔ ان ظالموں نے 8 صحابہ اکرام کو موقع پر شہید کر دیا اور حضرت خبیب ابن عدی اور حضرت زید ابن دسنہ کو زندہ گرفتار کر کے انہیں مکہ مکرمہ میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو حارث کے لڑکوں نے خرید لیا کہ انہیں اپنے باپ کے بدلے میں جس کو حضرت خبیب نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا قتل کریں گے، چنانچہ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو قید کر دیا۔ حارث کی بیٹی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اس قید تنہائی میں انگور کھا رہے ہیں، حالانکہ اس وقت نہ انگور بازار میں موجود تھے نہ ان کا موسم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو یہ رزق دیا تھا، اسی وجہ سے بعد میں وہ عورت مسلمان بھی ہو گئی۔ دوران قید حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اس سوچ سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ راستے میں گزرنے والے بھی کھڑے ہو جاتے اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو جاتے۔ حارث کی بیٹی کہتی ہے کہ میں نے ایک دن انہیں مطلع کر دیا کہ اب آپ کے قتل کا منصوبہ طے پا چکا ہے، کل آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے حجامت وغیرہ کے لیے اس طرح طلب کیا جو انہیں دے دیا گیا۔ اسی اسنا میں اس عورت کا چھوٹا بیٹا کھیلتے کھیلتے ان کے قریب جا پہنچا، بلکہ انہوں نے اس کو گود میں بٹھا لیا۔ عورت نے جب یہ منظر دیکھا کہ اس طرح ان کے ہاتھ میں ہے، بچہ ان کے پاس ہے، تو اس کی چیخ نکل گئی کہ کہیں میرے بیٹے کو قتل ہی نہ کر دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو تسلی دی اور فرمایا کہ اگرچہ تیرا بیٹا میری دسترس میں ہے مگر میں اس کو قتل نہیں کروں گا کہ میں رحمت للعالمین کا صحابی ہوں۔ اسی وجہ سے وہ عورت بعد میں کہا کرتی تھی کہ ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، کہ میں نے آج تک حضرت خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ دوسرے دن ان کو قتل کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ قریش کا بڑا مجمع یہ منظر دیکھنے کے لیے ساتھ تھا۔ جب ان سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھنے دو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے انتہائی عجلت میں 2 رکعت مکمل کی اور فرمایا کہ اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ تم کہو گے کہ محمد الرسول اللہ کا صحابی موت سے ڈر گیا ہے تو میں ان کو اور طویل کرتا۔ پھر ان کو باندھ کر لٹکایا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ اگر اسلام کو چھوڑ دیں تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں اور فرمایا کہ کلمہ پڑھنے کا مزہ تو ابھی آیا ہے۔ عین اس وقت جب آپ پر تیروں تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ کا ایک ایک عضو کاٹا جا رہا تھا، تو ابو سفیان نے سوال کیا اتحب ان یکون محمدا مکانک، کہ اب تو چاہتا ہوگا کہ میری جگہ محمد ہوتے اور میں بچ جاتا۔ یہ سوال سن کر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جذبات میں آ گئے اور زوردار لہجے میں فرمایا واللہ لا احب، واللہ لا احب، اللہ کی قسم اگر تم لوگ مجھے بخیر و عافیت گھر پہنچا دو اور اس کے بدلے میں میرے حبیب محمد مصطفیٰ کو ایک کانٹا بھی چبھے تو مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ پھر آوازیں آنے لگیں کہ اس کو جلد قتل کرو۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار پڑھے، فرمایا لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان اللہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی، جب میری موت حالت اسلام پر آ رہی ہے تو مجھے جس انداز میں بھی مارا جائے مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ کٹے ہوئے ٹکڑوں میں بھی برکت پیدا فرما دے۔ اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا کی اور یوں گویا ہوئے، فرمایا اللہم لیس ہنا احد یبلغ رسولک عنی السلام فبلغہ انت عنی السلام، اے اللہ یہاں تو ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے جو میری طرف سے تیرے رسول تک میرا سلام پہنچائے، اے اللہ تو ہی ان تک میرا آخری سلام پہنچا دے۔ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ میں صحابہ کے جلوے میں موجود تھے، صحابہ کے جلوے میں موجود تھے کہ اچانک آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، پھر فرمایا ھذا جبریل یقرئنی من خبیب السلام، کہ ابھی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مجھے خبیب کا سلام پہنچایا ہے اور میں نے اس کا جواب دیا ہے۔
تو اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے نوجوانوں نے حملہ کر کے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے، رضی اللہ عنہ و ارضا عنہ۔ نتائج: بوقت موت 2 رکعت نماز پڑھنے کا عمل۔ حضرت خبیب کی کرامت کی اللہ نے انہیں بند کمرے میں رزق دیا، آپ کے اخلاق عالیہ کی اپنے قاتلین کے بچے کے ساتھ بھی رحمت سے پیش آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کی اعلیٰ مثال، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔